ایک دفعہ کا ذکر ہے، بادلوں سے بھی اونچی، ستاروں کے قریب فلورینیا نامی ایک جادوئی دنیا آباد تھی۔ یہ دنیا رنگ برنگی پریوں، جگمگاتے پھولوں، اڑتے پہاڑوں اور بولتی ہواؤں سے بھری ہوئی تھی۔ فلورینیا میں ہر طرف خوشی، ہنسی اور محبت کا راج تھا۔ اس دنیا کی خاص بات یہ تھی کہ ہر پری کی طاقت اس کے پر میں ہوتی تھی۔ جس پری کے پر جتنے چمکدار، وہ اتنی طاقتور سمجھی جاتی۔ فلورینیا کے ایک خوبصورت گاؤں میں ایک چھوٹا سا پنک سیلون تھا۔ یہ سیلون ایک نرم دل پری گل چلاتی تھی۔ گل بہت ٹیلنٹڈ میک اپ آرٹسٹ تھی۔ ہربلز اور پھولوں سے قدرتی میک اپ بناتی، ہمیشہ مسکراتی رہتی۔ سب پریاں اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ گل روز صبح تتلیوں کے ساتھ جنگل جاتی، نایاب پھول تلاش کرتی، ان سے آئی شیڈوز، لپ بام اور کریمز بناتی۔ اس کا خواب تھا کہ ہر پری خود کو خوبصورت سمجھے، بغیر کسی خوف کے۔ مگر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ اچانک ایک کے بعد ایک پریاں غائب ہونے لگیں، پہلے جنگل سے، پھر بازار سے اور پھر گھروں سے۔ رانی نے فوراً اعلان کروایا، میرے سپاہی لاپتہ پریوں کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ سپاہی دن رات تلاش کرتے رہے، مگر سب ناکام لوٹ آئے۔ گل بہت پریشان ہو گئی۔ جو پریاں غائب ہوئیں وہ سب اس کی قریبی دوستیں تھیں۔ وہ راتوں کو سونے کے بجائے سیلون میں بیٹھی روتی رہتی۔ ایک شام وہ ہربلز لینے اونچے پہاڑ کی طرف گئی۔ اچانک گل نے دیکھا، رانی کے گارڈز ایک معصوم پری کو زبردستی قید کر کے لے جا رہے تھے۔ وہ پری رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ گل کے قدم رک گئے۔ وہ سوچنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رانی تو سب سے نیک اور مہربان سمجھی جاتی ہے۔ گل دوڑتی ہوئی گاؤں پہنچی اور سب پریوں کو سب کچھ بتا دیا، مگر سب پریاں اس پر غصہ کرنے لگیں۔ چپ رہو گل، رانی ہم سب کی محافظ ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ کوئی اس پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ یہ خبر رانی تک پہنچ گئی۔ رانی نے حکم دیا، گل کو فوراً محل میں پیش کیا جائے۔ جب گل محل پہنچی تو اس نے وہ دیکھا جو کوئی اور نہیں دیکھ پایا تھا۔ زیر زمین لیبارٹری میں قید پریاں، جن کے پر کاٹے جا چکے تھے۔ شاہی ڈاکٹر ان پروں سے کریمز، ادویات اور جادوئی سیرمز بناتا تھا۔ رانی، میں ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہوں گی، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ سپاہیوں نے گل کے بھی پر کاٹ دیے، مگر رانی نے اسے قید کرنے کے بجائے ایک خوفناک فیصلہ کیا۔ اسے اندھیرے جنگل میں پھینک دو، جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ گل کو ہوش آیا۔ چاروں طرف گھنا کالا جنگل، خاموشی، خوفناک آوازیں۔ وہ کمزور تھی، بھوک سے نڈھال تھی۔ تبھی ایک سنہری روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ سامنے ایک چمکتا ہوا سنہری پھول تھا۔ جیسے ہی گل نے اس پھول کو چھوا، پورا جنگل روشن ہو گیا۔ گل کے پر واپس آ گئے، پہلے سے زیادہ مضبوط، چمکدار، طاقتور۔ اس پھول نے اسے قدرتی جادو، ہربل طاقت اور عقل دی۔ گل نے فیصلہ کیا، اب ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ وہ زہریلے پھولوں، جڑی بوٹیوں اور میک اپ سے خاص سیرمز بنانے لگی، مگر اس نے بدلہ سمجھداری سے لینے کا فیصلہ کیا۔ گل نے اپنا حلیہ بدلا اور خود کو چین کی شہزادی کی میک اپ آرٹسٹ ظاہر کیا۔ وہ محل پہنچی، قیمتی میک اپ تحفے میں دیے۔ رانی خوش ہو گئی۔ گل نے رانی کی کریمز میں زہریلے ہربلز شامل کیے اور مشروب میں آہستہ آہستہ زہر ڈالنا شروع کیا۔ کچھ دنوں بعد رانی کی خوبصورتی ختم، چہرہ جھریوں سے بھر گیا، طاقت ختم ہو گئی اور صحت بھی خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹر بھی رانی کا علاج نہیں کر سکے۔ گل نے قید خانے جا کر سب پریوں کو جادوئی پوشن پلایا۔ سب کے پر واپس آ گئے۔ رانی کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ فلورینیا میں دوبارہ خوشی، امن، دوستی۔ گل نے نیا سیلون کھولا، جس کا نام تھا خوبصورتی جو دل سے آئے۔ سبق: اصل خوبصورتی ظلم سے نہیں، محبت اور سچائی سے آتی ہے۔